السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمين يا رب العالمين. انشاءاللہ العزیز آج ہمیں قرآن حکیم کے ایک بہت ہی خوبصورت جوڑے جو بالکل قرآن حکیم کے وسط اور درمیان میں واقع ہوا ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف، دو صورتوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے پس منظر میں یہود کے سوالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک سوال کا جواب ہم سورہ یوسف میں دیکھ چکے کہ بنی اسرائیل کا اصل علاقہ تو ارض مقدس فلسطین تھا، تو یہ مصر کیسے پہنچ گئے اور فرعون کے غلام کیسے بن گئے کہ وہاں سے پھر انہیں موسیٰ علیہ السلام بچا کر لائے۔ تو اس سوال کا جواب سورہ یوسف میں ہم دیکھ چکے۔ بقیہ کچھ سوالات کے جوابات ان صورتوں میں ہیں۔ ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کسے کہتے ہیں، تو اس سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا۔ اور دو سوالات، ایک سوال اصحاب کہف سے متعلق، غار میں جو نوجوان چھپ گئے تھے اور ان کو اللہ نے کافر قوم سے نجات دی تھی، ان سے متعلق تفصیلات، اور ایک بادشاہ گزرے ہیں ذوالقرنین، ان کے بارے میں تفصیلات یہود نے پوچھی تھیں۔ ان دو سوالات کا جواب پھر سورۃ الکہف میں عطا کیا گیا۔ سورۃ بنی اسرائیل یا جس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی آتا ہے، اسراء رات کے سفر کو کہتے ہیں، چونکہ اس کی پہلی ہی آیت میں واقعہ معراج کا جو زمینی حصہ ہے اس کو بیان کیا گیا۔ واقعہ معراج دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک زمینی سفر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم مکی سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور پھر وہاں آپ علیہ السلام نے انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی اور بہت سارے واقعات پیش آئے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کا آسمانی سفر شروع ہوا جو واقعہ معراج کہلاتا ہے۔ معراج عروج سے ہے، بلندی کی طرف، معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں۔ تو اوپر کی طرف گئے آپ علیہ السلام، آسمانوں کا سفر کیا، باری تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے مہمان بن کر، جنت اور جہنم کے نظارے کیے، اور پھر اس کے بعد واپس تشریف لائے۔ تو واقعہ اسراء جو زمینی سفر ہے اس کا ذکر یہاں ہے، اور واقعہ معراج جو آسمانی سفر ہے اس کا ذکر انشاءاللہ سورۃ النجم میں آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں۔ اور کیوں لے گئی راتوں رات اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ تو آپ علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمشیرہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کا قیام تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چھت پھٹی ہے، فرشتہ نازل ہوا ہے، جبرائیل تشریف لائے، آپ علیہ السلام کو لے کر مسجد حرام تشریف لے گئے، اور ایک روایت ہے کہ آپ پہلے سے مسجد حرام میں تھے اور وہیں آرام فرما رہے تھے۔ تو وہاں آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کر دیا گیا، شق صدر کا واقعہ جو سیرت نگار حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کم از کم 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، بچپن میں بھی پیش آیا تھا، پھر یہاں پر بھی اور بھی مواقع ہیں۔ تو آپ کا سینہ اتھر چاک کیا گیا، آپ کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اس میں علم و حکمت کا نور بھرا گیا۔ گویا آپ علیہ السلام کو اس روحانی سفر کے لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ جو جہاں آگے فرشتوں تک کی بھی رسائی نہیں ہے وہاں تک آپ نے جانا تھا نا، تو اس کے لیے گویا تیار کیا جا رہا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کے لیے براق سواری لائی گئی، آپ اس پر سوار ہوئے، ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل تھے علیہ السلام، اور سفر شروع ہوا۔
اور آپ کو رستے میں مختلف مقامات پر 2 رکعت نوافل پڑھوائی گئیں۔ ایک مقام مدینہ طیبہ کا تھا، ایک مقام وہاں تھا جہاں کچھ خوشبو آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ کہا کہ یہاں قریب میں ایک عورت اور اس کی 2 بیٹیوں کی قبر ہے کہ جس کو فرعون نے ایمان لانے کے پاداش میں جلتی ہوئی کڑھائی، تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا تھا، اور پورا جسم جو ہے وہ، اس کی ہڈیاں سب برباد ہو گئیں، ختم ہو گئی تھیں، صرف ہڈیاں بچی تھیں۔ اس کو یہاں دفن کیا گیا۔ یہاں وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نفل ادا کی۔ پھر ایک اور مقام پر آپ کو 2 رکعت نفل پڑھوائی گئی۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے، ان کا مشاہدہ کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح مختلف منازل پر ٹھہراتے ٹھہراتے بالآخر مسجد اقصیٰ لایا گیا۔ مسجد اقصیٰ پہ جو دیوار براق کہلاتی ہے، جو یہود کے لیے آج کل جس کو وہ ویسٹرن وال یا ویلنگ وال کہتے ہیں، جس پر وہ روتے دھوتے ہیں، اپنا قبلہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کی بچی کچی دیوار ہے، تو اس دیوار پہ براق کو باندھا گیا۔ اور ایک روایت ہے کہ یہ جو قبۃ الصخرہ، جس پتھر کے اوپر، جس چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ جو گولڈن ڈوم جسے ہم کہتے ہیں، وہ جس چٹان کے اوپر ہے اس چٹان سے باندھا گیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سب کی امامت فرمائی۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو وہاں جمع کیا گیا۔ کیسے آئے، کیا ہوا، وہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ آپ نے سب کی امامت فرمائی۔ جو اس بات کا اعلان تھا کہ اب اس ارض مقدس کی ذمہ داری اور تولیت اور حق یہ مسلمانوں کو دے دیا گیا، اور یہ یہود سے یہ حق ختم ہو گیا۔ تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب اور پانی پیش کیا گیا۔ آپ نے دودھ کا انتخاب فرمایا گیا اگر آپ شراب کا انتخاب کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اور پھر وہاں سے آپ علیہ السلام کا آسمانی سفر شروع ہوا کہ جس کے بہت سے مشاہدات ہیں، وہ پھر انشاءاللہ ہم سورہ نجم میں دیکھیں گے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا اسرا بعبدہ، اللہ تعالیٰ رات کے قلیل حصے میں، لیلاً، رات کے بہت قلیل حصے میں، تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو لے گئی۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ پورا سفر، جانا اور آنا، اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اور اس میں اتنا بھی وقت نہیں لگا کہ آپ علیہ السلام کا بستر مبارک جو گرم تھا وہ ٹھنڈا ہو جاتا، اور روایات میں آتا ہے کہ دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزانہ شان سے آپ کو یہ سفر کروایا۔ یہاں ایک بحث ہوتی ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ سفر کروایا گیا، تو بعض لوگ اس پر ان آیات کا انطباق بھی خواب پر کر دیتے ہیں کہ یہ خواب تھا، حالانکہ عبد کا لفظ بتا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ یہ پورا سفر ہوا ہے۔ یہ صرف کوئی اسپریچول ایکسپیرینس نہیں تھا، صرف کوئی روحانی تجربہ نہیں تھا، باقاعدہ جسمانی سفر تھا۔ اور احادیث میں بھی اس کے دلائل ہیں، پوری امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے۔ باقی اس کو معجزے کے طور پر ہی ماننا ضروری ہے۔ ایک اور گڑبڑ ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ معجزات کی آج کل سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کرنے کی لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ بھئی وہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ کوئی ایسی ڈیوائس تھی، کوئی ایسی مشین تھی جو سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کرتی ہے، اور سپیڈ آف لائٹ پہ جو چیز ٹریول کرے تو ٹائم زیرو ہو جاتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ بھئی اگر کوئی چیز ہماری عقل میں آ جائے تو اس کو معجزہ کہیں گے؟ وہ معجزہ ہے ہی نہیں۔ جو چیز ہمارے بس میں ہے وہ معجزہ ہے ہی نہیں۔ معجزہ کہتے ہی اس سے ہیں جس سے مخلوق عاجز ہو، تو اس کو بطور معجزہ ہی ماننا ضروری ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، کوئی اس کی ایسی انٹرپریٹیشن وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جیسے بھی کیا وہ اس کی قدرت، ہمارے لیے معجزہ ہے، اور کوئی اس عمل کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا۔ معجزہ وہی ہوتا ہے کہ جو انسان ریپلیکیٹ نہ کر سکے، اپنی قدرت سے ظاہر نہ کر سکے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا کہ جس کے آس پاس کو ہم نے بابرکت بنایا، اس کے ماحول کو بابرکت بنایا۔ روحانی طور پر بھی بہت بابرکت علاقہ ہے، ہزاروں انبیاء علیہم السلام کی تدفین اس علاقے میں ہوئی ہوئی ہے، کئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تدفین وہاں ہوئی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے وہاں انبیاء کی سرزمین ہے، کتابوں کی سرزمین ہے، وحی کی سرزمین ہے، اور ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس کا کنیکشن آسمانوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا مسیح علیہ السلام کا رفع آسمانی، جو آسمان پر اٹھائے گئے، وہ بھی اسی علاقے سے اٹھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، واپس لایا گیا، وہ بھی اسی علاقے، ورنہ مسجد حرام سے بھی جا سکتے تھے اوپر آسمانوں پر، لیکن پہلے مسجد اقصیٰ لے جائے گئے، وہاں سے گئے۔ اسی طرح سیدنا مسیح علیہ السلام کا دوبارہ نزول بھی وہیں سے ہوگا۔ تو کوئی ایسا کنیکشن ہے آسمان و زمین کا اس علاقے میں کہ وہیں سے یہ ربط ہوتا ہے اور یہ سفر ہوتا ہے۔ تو بہت بابرکت علاقہ ہے۔
کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کی بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ مسجد اقصیٰ کی جو فضیلت ہے کئی روایات میں آئی ہے، بعض حضرات نے تو یعنی 40 احادیث 40 پوری جمع کی ہیں مسجد اقصیٰ کے فضائل پر۔ چند ایک بس دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی کو مسجد اقصیٰ میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، وہ جو کوڑا ہوتا ہے نا، کوڑا مارتے ہیں، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کسی کو نماز کے لیے مل جائے مسجد اقصیٰ میں، یہ دنیا و ما فیہا سے اس کے لیے بہتر۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں نماز کے لیے نہ جا سکیں تو آپ نے فرمایا وہاں کے کسی چراغ کے لیے تیل ہی بھجوا دو، خود نہیں جا سکتے تو وہاں کے کسی چراغ کے لیے تیل ہی بھجوا دو، یعنی جس طرح ممکن ہو اس مسجد کی، اس مسجد کے رہنے والوں کی، اس مسجد کے آباد کرنے والوں کی خدمت کرو، یہ تلقین کی گئی۔ اور اس کو آخری محاذ بھی قرار دیا گیا، یہ وہ محاذ ہے جو کبھی نہیں گرے گا۔ ہمارے ہاں یہ مغربی پروپیگنڈے اور یہود کی جو نیریٹو ہے ان کا، اس کی بنیاد پر مسلمانوں میں بھی یہ بات عام ہو گئی۔ مسلمانوں کے بھی بعض واعظین اور مفکرین جدید دور کے، انہوں نے اس بات کو بہت پھیلا دیا کہ جناب جیسے یہود کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا، مسجد اقصیٰ شہید ہوگی، اس کے اوپر وہ اپنا تیسرا ہیکل بنائیں گے، اور پھر دجال ظاہر ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حالانکہ احادیث بالکل دوسری تصویر پیش کرتی ہیں۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محاذ کبھی نہیں گرے گا، قیامت تک یہ محاذ جاری رہے گا، یہاں جہاد ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ تو مسجد اقصیٰ کو کوئی نقصان جزوی طور پر پہنچ جائے یہ اس کے منافی نہیں ہے، اور وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نیچے وہ خندقیں کھودتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ اور ابھی بھی بات چیت چل رہی ہے کہ کوئی جو ابھی یہ میزائل کا تبادلہ ہو رہا ہے تو کوئی میزائل جان بوجھ کے گرا دیا جائے مسجد اقصیٰ پر۔ ایک یہودی جو ربی ہے، رہبائے جو کہلاتے ہیں، اس کی ایک ویڈیو چل رہی ہے آج کل بہت۔ تو کوئی جزوی نقصان پہنچا دے لیکن یہ مکمل مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے اور یہود کے قبضے میں چلا جائے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا تذکرہ، فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور دو مرتبہ بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے، یعنی قرآن مجید کے نزول سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ مفسرین نے تاریخی واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جو زیادہ قرین قیاس ہے اور زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان 2 واقعات کی طرف اشارہ ہو۔ ایک 587 قبل مسیح، حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 587 سال پہلے، عراق کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے حملہ کیا ارض مقدس پر، جس کو یہ لوگ یروشلم کہتے ہیں، اور کئی لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، کئی لاکھ کو اپنے ساتھ غلام بنا کر عراق لے گئے، اور تقریباً 100-150 سال تک یہ لوگ عراق کے علاقے میں، جو زمانے میں بابل کہلاتا تھا، وہاں پر یہ غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ بالآخر وہ جو بادشاہ جن کا ذکر سورہ کہف میں ہے، ذوالقرنین، انہوں نے ان کو وہاں سے نجات دی، بخت نصر کے بعد جو بادشاہ تھا اس کو شکست دے کر ان کو وہاں سے نجات دی اور واپس لا کر ارض مقدس میں بسایا۔ یہی ان کی دلچسپی تھی کہ انہوں نے سوال کیا کہ بھئی یہ ذوالقرنین بادشاہ ہیں کون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے۔ تو ایک تو اس موقع پر ارض مقدس ان کے ہاتھ سے نکلا اور پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں رہیں، اتنی بری طریقے سے پوری بستی تباہ کی۔ اور پھر دوسری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد تقریباً 70 عیسوی میں رومی جرنیل تھا رومن امپائر کا، ٹائٹس، اس نے حملہ کیا اور سارے یہودیوں کو ارض مقدس سے نکال دیا۔ تو 70 عیسوی سے ان کا جو دنیا بھر میں ڈائسپورا ہے، جو یہ مارے پھرتے رہے ہیں، یہ اس کا آغاز ہوا تھا، اور یہ ان کی ناجائز صہیونی ریاست کے قیام تک ان کا یہ ڈائسپورا جاری رہا ہے۔ اور بالآخر یہ اپنے قبرستان میں سارے کے سارے جمع ہو رہے ہیں، یہ ان کے لیے قبرستان بنے گا، ان کا سارے یہود ختم ہوں گے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں اسی علاقے میں۔ تو مفسرین کہتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ شاید ان 2 واقعات کی طرف اشارہ ہو۔ اب کہہ رہے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور برے کام کرو گے وہ بھی تمہارے لیے برا ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ،
اب بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے. یہ یہود سے کہا جا رہا کہ یہ سب کچھ تمہاری تاریخ میں ہوا، تمہیں بار بار بڑے بڑے عذاب دیے گئے، اب بھی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے تمہارے پاس. اور وہ کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہے جو بالکل سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا. اب اس قرآن پر ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، تو اب بھی تمہارے لیے اللہ کی رحمت میں شامل ہونے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 18 اور 19. قرآن حکیم کا جو مرکزی موضوع ہے نا، جو مین تھیم ہے، سب سے بنیادی موضوع ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کا کمپیریزن اور تقابل. اس پر بہت شاندار آیات ہیں. ارشاد ہوا من کان یرید العاجلہ، جو شخص دنیا ہی کا فوری فائدہ چاہتا ہے. دنیا کے لیے یہاں لفظ استعمال ہوا العاجلہ، عجلت سے ہے. عجلت جلدی کو کہتے ہیں، جلدی مچانا، عجلت کرنا. تو جو کوئی اس دنیا کے جلدی ملنے والے فائدے ہی کو چاہتا ہے، اسی دنیا کا طالب ہے، اسی دنیا کا پرستار ہے، یہی دنیا چاہیے اس کو، یہی ساری نعمتیں چاہیے، اور اس کو کچھ نہیں چاہیے، تو کیا ہوگا؟ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، یہی جلدی اس کو دے دیتے ہیں. جس کے لیے چاہتے ہیں، ہر ایک کو چاہنے پر دنیا نہیں ملتی. جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں، جتنی وہ چاہے اتنی بھی نہیں ملتی. اللہ جتنا دینا چاہے اس دنیا ہی میں اس کو دے دیتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہو. دنیا کے طالب بننا ہے، ٹھیک ہے، ہم دے دیں گے، دنیا میں تمہیں مل جائے گا جتنا ہم چاہیں گے، جتنا تمہارے مقدر میں ہوگا مل جائے گا. لیکن پھر آخرت میں کچھ نہیں. دوسری طرف ومن اراد الآخرہ، اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے. اچھا، دنیا تو صرف چاہنے سے بھی مل سکتی تھی، آخرت صرف چاہنے سے نہیں ملتی. جو آخرت کا فائدہ چاہے وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے ویسی کوشش بھی کرے جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، محنت کرنی پڑے گی. اور شرط کیا ہے؟ وہو مؤمن، بشرط یہ کہ وہ مومن بھی ہو. ایمان کے بغیر آخرت میں کوئی عمل قبول نہیں ہے. فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَشْکُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی. احادیث میں تو یہ پورا مضمون بھرا ہوا ہے. جو کتب احادیث میں کتاب الرقاق ہوتی ہے، وہ انہی موضوعات پر مشتمل احادیث ہوتی ہیں، اور جہاں دنیا اور آخرت کا ایک کمپیریزن اور تقابل پیش کیا جاتا ہے. کہیں فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. مومن کے لیے پابندیاں ہیں نا، یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. تو قید خانے میں پابندیاں ہوتی ہیں. اچھا، قید خانے سے کسی کو لگن نہیں ہوتی، محبت نہیں ہوتی. قید خانے میں ہمیشہ رہنے کی پلاننگ نہیں ہوتی، صحیح ہے، اور لوگوں کو وہاں بسانے کی کوشش نہیں ہوتی، ہر وقت وہاں سے نکلنے کی فکر ہوتی ہے. اور کافر کے لیے جنت ہے. جنت میں جیسے کوئی پابندی نہیں ہوگی، جنت میں جیسے کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی، تو ایسے ہی کفار بغیر پابندیوں کے جو چاہیں کریں اس دنیا میں. تو آدمی سوچ لے، اس کو یہاں قید خانہ جھیلنا ہے یا آخرت میں قید خانہ جھیلنا. دنیا کو قید خانے کے طور پر جھیل لے تو آخرت میں جنت ہی جنت ہے، اور یہاں دنیا کو جنت کے طور پر گزار لے تو پھر وہاں قید خانہ ہی قید خانہ ہے ہمیشہ کے لیے. خود آدمی فیصلہ کر لے اس کو کیا کرنا. کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. اے نبی، جہاں تک دنیا میں آپ کے رب کی عطا کا تعلق ہے تو ہم ان کو بھی نوازتے ہیں، ان کو بھی نوازتے ہیں. مسلمان کو بھی ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے، سب کو مل رہا. وما كان عطاء ربك محظورا. دنیا میں تو آپ کے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض. دیکھیے کس طرح ہم نے اس دنیا میں لوگوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، درجات بلند کیے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. لیکن اصل درجات کی کہاں کی فکر ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ درجات. یقین رکھو آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے، وَأَكْبَرُ تفضیلا، اور فضیلت حاصل کرنے کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ. فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے. اس کے بعد اگلے دو رکوعات یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے ہم تفصیل سے سورۃ الانعام میں دیکھ چکے ہیں. رکو نمبر 18 آیا تھا سورۃ الانعام کا، جس کے بارے میں، رکو نمبر 19 غالباً، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کو جو 10 احکام دیے گئے تھے، دا 10 کمانڈمنٹس کے نام سے جو مشہور ہے، اس کا خلاصہ. تو تقریباً وہی موضوعات یہاں پر بھی ہیں.
چونکہ وہاں ہم تفصیل دیکھ چکے ہیں اس لیے یہاں مختصر دیکھیں گے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وہاں بھی بات شروع ہوئی تھی توحید سے، یہاں بھی بات شروع ہو رہی ہے توحید سے، اور آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اس اچھے سلوک میں کیا کیا داخل ہے؟ بالخصوص کس وقت؟ عمر کے کس حصے؟ ویسے تو والدین کی ہر عمر میں اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، لیکن خاص طور پر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ آگے کی بات تو بہت دور کی، ہاتھ اٹھانا اور چیخنا چلانا اور جو کچھ آج کے دور میں والدین کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ ہم سب پر اپنا رحم نازل فرمائے، ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، وہ تو بہت دور کی بات۔ یہاں تو اتنا کہہ دیا گیا اف بھی نہیں کہہ سکتا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ہرگز مت جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بالکل عزت سے بات کرو، عزت سے بات کرو۔ اور مزید انکساری، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکا کر رکھو، سینہ تان کر نہیں کھڑے ہو جاؤ، بلکہ جیسے باادب ہو کر شاگرد استاد کے سامنے اور جناب اولاد والدین کے سامنے، چھوٹا بڑے کے سامنے جو باادب طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے ان سے پیش آؤ اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو۔ ایسی جامع دعا سکھائی، چاہے دنیا میں موجود ہوں اور چاہے دنیا سے جا چکے ہوں، ہر حال میں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ وقل، اور یوں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا، اے اللہ آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ رحمت کی ضرورت دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، ہر جگہ، تو اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے۔ باقی اس کے بعد آگے وہی سارے مضامین ہیں جو پہلے گزر چکے۔ ایک بات یہاں پر اضافی فرمائی کہ مال خرچ کرنے میں ولا تبذر تبذیرا، دیکھو تبذیر مت کرو۔ ایک پیچھے سورہ اعراف میں گزرا تھا ولا تسرفو، دیکھو اسراف مت کرو۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں ضرورت ہو، جہاں حاجت ہو، وہاں ضرورت سے زیادہ آدمی خرچ کر دے۔ ایک ڈش سے گزارا ہو سکتا ہے اور جب تک فل 3 کورس ڈنر نہ ہو آدمی کو چین نہ آئے۔ ایک سیزن میں 2 جوڑوں سے گزارا ہو سکتا ہے، وہ 10 12 جوڑے، کہ بھئی ایک دفعہ ایک محفل میں جو لباس پہن لیا اب تو دوبارہ وہ پہننا گویا حرام ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے، فضول خرچی۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں دوسری بات فرمائی ولا تبذر تبذیرا، دیکھو تبذیر مت کرو۔ تبذیر کیا ہے؟ گناہ کے کاموں پر، ناجائز کاموں پر آدمی پیسہ خرچ کر رہا، اللہ کے حکم کے برخلاف خرچ کر رہا، تو یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو تبذیر کرنے والے ہیں یہ تو شیاطین کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا تھا، بہت بڑا ناشکرا۔ تو ایسی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ آگے پھر وہی سارے احکام، اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کی وجہ سے، مفلسی کے خوف سے، اور اسی طریقے سے زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو، اور مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، وعدے کو پورا کرو، ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ اور ایک حکم مزید دیا گیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ جیسے حدیث میں آیا نا، مسلم کی روایت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچانا شروع کر دے۔ اور آج یہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، واٹس ایپ پر ہوتا ہے، کوئی چیز آئی، آیت آئی، حدیث آئی، کوئی دینی بات آئی، تو یہ سوچ کے کہ چلو اس سے فائدہ ہی ہوگا، اس کو آگے بھیج دیا۔ اب وہ آیت ہے، وہ حدیث ہے، نہیں ہے، کیا اس کا درجہ ہے، اس کا مفہوم جو لیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے، کچھ نہیں پتہ، بس فارورڈ پہ فارورڈ، فارورڈ پہ فارورڈ، فارورڈ۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی تمہارا عمل ہو، اس عمل کو پہلے دلیل سے سمجھ لو کہ یہ عمل کس دلیل پر کھڑا ہوا۔ جو علماء ہیں، جو فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، وہ تو قرآن کے، حدیث کے، اقوال صحابہ کے، اقوال ائمہ کے دلائل کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ میرے اور آپ کے لیے، ہم جیسے عامی لوگوں کے لیے دلیل کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا اس آیت کی بنیاد پر کہ بھئی دیکھو قرآن و حدیث کی دلیل ہونی چاہیے،
تو عام آدمی کو بھی قرآن و حدیث کی دلیل پتہ ہونی چاہیے اور سمجھ میں آنی چاہیے، پھر وہ اس کو عمل کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دارالافتاؤں میں سوالات آتے ہیں تو عام طور پر آخر میں یہ جملہ ضرور ہوتا ہے کہ برائے کرم قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ جیسے اگر یہ نہیں لکھیں گے تو کہیں اور سے جواب مل جائے گا۔ مطلب کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ مطلب مفتی صاحب کہیں اور، وہ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے، مفتی صاحب شامی کا حوالہ دے رہے ہوں گے، فتوے کی کتابوں کے حوالے دے رہے ہوں گے نا، تو وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسی دلیل ہے، دلیل تو قرآن حدیث کی ہونی چاہیے۔ تو بھائی دلیل تو قرآن و حدیث ہی ہے، وہ جو فتوے کی کتاب کا حوالہ ہے وہ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی یہ تعبیر کے مطابق یہ جواب دیا جا رہا ہے، اس تعبیر کے مطابق یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ تعبیرات مختلف ہو سکتی ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے دلیل کیا ہے؟ وہ ہے مفتی کا قول، ختم ہو گئی بات۔ میرے اور آپ کے لیے مفتی کا قول دلیل، اور اس پر ہم کل بہت تفصیلی بات کر چکے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتا تو ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں۔ تو ہمارے لیے دلیل ہے مفتی کا قول۔ مفتی کا کام ہے کہ وہ آگے پوری تحقیق کرے اور سارے دلائل دیکھے اور پھر اس کی بنیاد پر وہ آگے فتویٰ دے، وہ اللہ کے ہاں پھر جواب دے ہوگا اگر اس میں کوتاہی کرے گا خدا نخواستہ۔ اس کے بعد مشرکین سے خطاب اور قرآن مجید کی عظمت کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا گیا، اور ان کا یہ اعتراض کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن کیسے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر کے بن جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور کسی اور دھات کے بن جاؤ جو تمہارے نزدیک بہت مشکل ہو جس سے کوئی چیز بنانا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ قل، وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا گیا۔ نبی ان سے کہیے جس نے پہلی مرتبہ بنا دیا اس کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ زندہ کرنا۔ یہ مضمون تفصیل کے ساتھ آیا۔ اس کے بعد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ یہاں پر دوبارہ آیا ہے۔ یہاں پر ایک بات جو اضافی بیان ہوئی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو جو مہلت دی نا کہ جاؤ انسانیت کو جتنا گمراہ کرنا ہے کرو، اس میں کچھ الفاظ آئے ہیں۔ فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور ان میں سے جس پر تیرا زور چلے اے ابلیس، انہیں اپنی آواز سے بہکا لو، انہیں اپنی آواز سے بہکا لو۔ اب شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تو بہت واضح ہے کہ جو وسوسے وہ دل میں ڈالتا ہے، لیکن دوسرا اس کا مطلب لیا گیا کہ یہ جو موسیقی ہے، موسیقی میوزک، یہ شیطان کی آواز۔ آج کل جو ماڈرنسٹس ہیں، جدید تعبیر دین کے کرنے والے ہیں، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کسی طرح موسیقی کے لیے حلت ثابت کر دیں، کسی طرح۔ اور امریکہ کے کوئی بڑے پاپولر کوئی مفسر ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ بھئی میں تو پورا قرآن پڑھ گیا، مجھے کہیں بھی قرآن میں میوزک کی حرمت نہیں نظر آئی۔ اور ہمارے ہاں کے جو جدید لوگ ہیں، وہ ایک زمانے میں کوئی ڈاکیومنٹری فلم بنی تھی باقاعدہ خدا کے لیے کے نام سے، آج سے بہت پہلے کی بات ہے، جس میں سارا سکرپٹ یہ بنایا گیا تھا۔ ہمیں کسی نے دارالافتاء میں اس کا سکرپٹ بھیجا تھا کہ ذرا دیکھیں اس میں انہوں نے کیا دلائل دی ہیں۔ تو وہ اس کا خلاصہ سارا یہ تھا کہ جناب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے مزامیر کا ذکر آتا ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، بہت خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے، آپ نے فرمایا یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تمہیں تو آل داؤد کے لحن میں سے ایک لحن عطا ہوا ہے۔ تو وہ گلے کی آواز مراد ہے، وہاں وہ مزامیر آل داؤد سے موسیقی کے آلات مراد لے لیا کہ بھئی ان کے ہاں وہ جائز تھے۔ اچھا بالفرض ان کے ہاں جائز بھی ہوں تو ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے، ہمارے لیے تو حجت قرآن و حدیث ہے۔ زبور تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے نا، قرآن کے آنے کے بعد اب وہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں۔ اور اصل مزمار کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو وہ لے رہے ہیں موسیقی کے آلات، وہ گلے کی آواز مراد ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے ایسی شان سے زبور پڑھتے تھے کہ پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے، ان کے ساتھ تسبیح میں شریک ہو جاتے تھے، پرندے سارے تسبیح میں شریک ہو جاتا تھے۔ آگے سورہ صاد وغیرہ میں آ جائے گا، سورہ نمل میں اور بہت سارے مقامات پر آئے گا۔ تو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، حالانکہ احادیث بالکل واضح ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 4 چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لے گی، یا آپ پیشن گوئی فرما رہے ہیں۔ تو بھئی حلال کسے کیا جاتا ہے؟ جو حرام ہو اسے ہی حلال کرے گا نا، جو پہلے سے حلال ہے اس کو تو حلال نہیں کیا جائے گا۔
4 چیزوں کو حلال کر لے گی، مردوں کے لیے سونا چاندی اور موسیقی اور زناکاری، یہ سب یہ اپنے لیے عام ہو جائے گی لوگوں، جیسے آج کل عام ہوئی ہوئی ہے۔ اور آپ نے فرمایا ابن ماجہ کی روایت میں، یہ موسیقی انسان کے دل میں ایسے نفاق کو پروان چڑھاتی ہے جس طرح پانی سے کھیتی سراب ہوتی، ایسے آدمی منافق بنتا ہے، دل میں اللہ کی یاد ختم ہو جاتی، شیطانی وسوسوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے یہ دل۔ کہا جاتا موسیقی روح کی غذا ہے، روح کی غذا، تو ایسے لوگوں نے قرآن نہیں سنا جو روح کی اصل غذا ہے۔ کسی بد روح کی تو ہو سکتی ہے غذا، نیک لوگوں کی ارواح کی غذا تو قرآن مجید۔ اسی طرح اور مختلف طریقے بتائے گئے، جو تمہیں ان پر زور لگانا ہے لگاؤ، لیکن جو میرے خاص بندے ہیں وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد نماز کی اہمیت، آیت نمبر 78 میں فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے۔ کون کون سی نمازیں ہو گئیں؟ ظہر سے لے کر عشاء تک ساری نمازیں ہو گئیں، سورج ڈھلنا، زوال کے بعد سے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور ایک رہ گئی وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت کے قرآن کا اہتمام کیجئے۔ یہاں صلاۃ الفجر کے بجائے قرآن الفجر کہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں قرآن کی نسبتاً زیادہ تلاوت ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے لیے جماعت میں زیادہ سے زیادہ شرکت آسان ہو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یاد رکھو فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے۔ کون سا مجمع؟ فرشتوں کا مجمع حاضر ہوتا ہے، فرشتوں کا مجمع۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھی ہے۔ تہجد نفلی نمازوں میں افضل ترین نماز۔ نافلۃ لک، اے نبی یہ آپ کے لیے ایک اضافی طور پر عبادت۔ اب یہ نافلۃ لک سے 2 مرادیں لی گئیں کہ آپ کے لیے یہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، جیسے آپ کی امت کے لیے بھی نفل ہے، اور دوسرا مطلب لیا گیا نہیں آپ کے لیے اضافی طور پر فرض ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ تہجد کی نماز آپ علیہ السلام پر فرض تھی، ایسے ہی جیسے بقیہ 5 نمازیں فرض تھیں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ مقام محمود، مقام محمود کیا ہے؟ وہ جو پہلے ہم شفاعت کے حوالے سے بات دیکھ چکے، ایک خاص مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رکھا گیا ہے، جہاں آپ علیہ السلام اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان فرمائیں گے جو دنیا میں آپ کو وہ الفاظ معلوم نہیں ہیں، اللہ ہی عطا فرمائیں گے وہ الفاظ جن الفاظ سے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حمد و ثنا کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، اور سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اذان کے بعد دعا میں میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے تو اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ اذان کے بعد کی دعا میں الفاظ ہے نا وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، وہ مقام محمود جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے اللہ اپنے پیغمبر سے، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائیے۔ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اس شخص کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ دعا، وہ سوال جو یہود کا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی فرما دیجئے روح تو میرے رب کے حکم سے بنی ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں اس روح کے متعلق جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اور اصل میں وہ یہی امتحان لینا چاہ رہے تھے یہود کہ یہ روح کے بارے میں کوئی تفصیل بتاتے ہیں یا نہیں۔ اگر تفصیل بتانے پہ چلے گئے تو اس کا مطلب ہے یہ پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ روح کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں معلوم، صرف اتنا معلوم ہے من امر ربی، یہ بس میرے رب کے حکم سے ہے، بس امر رب ہے، اللہ کے خاص حکم سے بننے والی ایک چیز ہے۔ باقی چونکہ یہ مادی نہیں ہے، فزیکل نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں پتہ، بس اللہ کے خاص حکم سے پیدا ہونے والی ایک روح ہے، اور جب یہ روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، اس پر مردہ کے حکم لگ جاتے ہیں، اس کا پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت و شان بیان ہوئی، نبی ان سے کہیے سارے جنات، سارے انسان مل کر بھی اس قرآن کا کوئی بدل لانے کی کوشش کریں، نہیں لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کی خوب مدد بھی کیوں نہ کریں۔
اس کے بعد لمبی فہرست آئی ہے، وہ جو فرمائشی معجزات سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ یہ بار بار مطالبات کرتے ہیں، یہ معجزہ دکھائیے، یہ معجزہ دکھائیے، کون کون سے معجزات دکھائیے؟ وقالو، یہ کفار کہتے ہیں، لن نؤمن لک، اے نبی ہم تو آپ کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ آپ زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک دریا، ایک چشمہ جاری کر دیں۔ مکہ بالکل سنگلاخ زمین ہے نا، وہاں کوئی دریا وریا کچھ نہیں، تو کہا یہاں ایک آپ زمین کو پھاڑے اور یہاں ہمارے لیے دریا نکالیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جائے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور آپ اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے سر پر گرا دیجئے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو جائے۔ او ترقى فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھنا شروع کر دیں۔ ولن نؤمن لرقیک، اور ہم آپ کے آسمان پہ چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب لے کر نازل نہ کریں جسے ہم خود اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو پڑھ سکیں۔ قل، ان سارے مطالبات کا ایک جواب دیا گیا، سبحان ربی، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، هل کنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تم یہ سارے معجزات مجھ سے ایسے مانگ رہے ہو جیسے یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ بھائی معجزہ ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں، اس میں پیغمبر کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو میں نے جو دعویٰ کیا اس کے مطابق مجھ سے بات کرو، میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ یہ سارے خزانے کائنات کے میرے قبضۂ قدرت میں ہیں اور میں جو چاہوں کر کے دکھا سکتا ہوں۔ هل كنت الا بشر الرسول، مجھے تو ایک بشر بنا کر، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اس سے زیادہ میری حیثیت نہیں۔ یہاں مسجد میں ایک بچہ عبد الرافع، اس کو خواتین میں ذرا ارجنٹلی بلایا جا رہا ہے، تو ذرا بھیجنے کا اہتمام کر دیجیے، بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد سورت کا اختتام ہوتا ہے، اور اختتام پر بڑی عظیم الشان آیات عطا فرمائی گئی۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے نبی ان سے کہیے تم چاہے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو، تم جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، سارے بہترین نام اسی کے ہیں۔ یہ مسئلہ تھا، مشرکین نے اعتراض کیا کہ بھئی اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، مشرکین کے ہاں زمانہ جاہلیت سے کسی بھی دستاویز کے آغاز میں، کسی بھی کام کے شروع میں وہ کہتے اور لکھتے تھے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے، تو اللہ تو وہ پہچان۔ جب قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ کا ایک اور ذاتی نام ذکر ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ الرحمن، یہ صفاتی نام نہیں، ذاتی نام ہے۔ ایسے ہی نام ہے جیسے اللہ ذاتی نام ہے، جیسے اللہ کسی بندے کا نام نہیں رکھا جا سکتا عبد کی اضافت کے بغیر، عبداللہ رکھ سکتے ہیں، ایسے ہی رحمان بھی نہیں رکھ سکتے، عبد الرحمن رکھنا جائے ضروری۔ تو رحمان کو قرآن حکیم نے ذاتی نام کے طور پر پیش کیا، بعض نے صفات کے طور پہ بھی شمار کیا، اصلاً ذاتی نام ہے۔ تو یہ کہتے تھے یہ کون سے تم معبود کو پکارتے ہو، ہمیں منع کرتے ہو کہ ایک سے زیادہ خداؤں کو مت پکارو، خود دو خداؤں کو پکارتے ہو، کبھی اللہ کہہ کے پکارتے ہو کبھی رحمان۔ تو جواب دیا گیا بھائی وہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام اللہ بھی ہے، جس کا نام رحمان بھی ہے، جن بھی اسماء حسنی سے اچھے ناموں سے پکارو وہ سب اللہ ہی کے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور دیکھو اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، بلکہ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ تہجد کے موقع پر اپنے صحابہ کا جائزہ لینے کے لیے نکلے، تو مختلف صحابہ کے حجروں کے پاس سے گزرے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس سے گزرے تو بہت ہی آہستہ آواز میں تلاوت فرما رہے تھے اپنے مزاج کے موافق۔ سیدنا عمر کے حجرے کے پاس سے گزرے، وہ بہت بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ فجر میں ملاقات ہوئی تو آپ نے حضرت ابوبکر سے پوچھا تم اتنی آہستہ آواز میں کیوں پڑھ رہے؟ تو فرمایا میں اسے سنا رہا تھا جو ہر چیز سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سنا رہا تھا، تو چاہے آہستہ آواز میں پڑھا جائے چاہے بلند، وہ تو ہر چیز سنتا۔ حضرت عمر سے پوچھا آپ اتنی بلند آواز سے؟ کہا میں شیطان کو بھگا رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے دونوں کو تلقین فرمائی، حضرت ابوبکر سے کہا اپنی آواز کچھ بلند کر لیں، حضرت عمر سے کہا کچھ آواز پست کر لیں۔ تو جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت بھی
کوشش کرنی چاہیے کہ آواز کے ساتھ پڑھیں، کم سے کم اتنی آواز ہو کہ کانوں تک آئے۔ ہاں مسجد میں پڑھ رہے ہوں تو دیگر نمازی متاثر نہ ہو تو آہستہ آواز میں آدمی پڑھ لے، لیکن ویسے انفرادی طور پہ جب پڑھ رہے ہوں تو آواز کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی روایت میں فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں بھی نازل ہوئی، جہاں نماز ہے تو نماز میں دعا بھی ہوتی ہے، تو یہ دعا کے بارے میں بھی ہے، نہ بہت چیخ پکار کر آدمی دعا مانگے، نہ بہت آہستہ آواز میں، درمیانی آواز میں اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور نبی یوں فرمائیے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، کوئی عاجزی نہیں اللہ کو کہ کسی مددگار کی ضرورت ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کیجیے اے نبی جیسے اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کے بہت سے فضائل احادیث میں بیان ہوئے، چنانچہ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت میں، جس کسی نے اس سورت کی پہلی 3 آیات کی تلاوت کی عصم من فتنۃ الدجال، اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا، محفوظ کر دیا گیا۔ اچھا، ایک ہے وہ دجال شخصیت جس نے آنا ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ اس فتنہ دجال کی آڑ میں اس شخصیت کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں کوئی شخصیت نہیں ہے، بس جو کچھ بھی دجال کے بارے میں احادیث میں ہے یہ جدید سائنس ٹیکنالوجی کے بارے میں میٹافرز ہیں، مجازی کلام ہے۔ تو نہیں، ہمارا عقیدہ ہے اس بات کا کہ دجال واقعتاً ایک شخص ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی جماعت تھی جو دریا میں، سمندر میں سفر کر رہی تھی، ان کی کشتی میں کوئی مسئلہ ہوا، شپ ریک ہوئی، طوفان میں پھنس گئے، اور کسی طرح بچتے بچاتے ایک جزیرے پر پہنچ گئے، وہاں باقاعدہ اس دجال سے ملاقات ہوئی، احادیث میں پوری تفصیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مدینہ آ کے بتایا، اسلام قبول کیا، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، پورا واقعہ جو ان لوگوں نے سنایا تھا دجال سے ملاقات نے، اس نے کیا کیا سوالات کیے تھے وہ سب بیان فرمائے، اور کہا کہ کیا میں تمہیں نہیں بتاتا تھا اس شخص کے بارے میں، اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو، وہ کانا ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے، اور تمہارا رب وہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی وہ رب نہیں ہے، خدائی کا دعوے دار ہوگا لیکن وہ حقیقتاً رب نہیں ہوگا، غیر معمولی طاقتیں اللہ اس کو عطا فرمائیں گے مسلمانوں کی آزمائش کے لیے۔ پوری دنیا کا سفر کرے گا 40 دن میں، سوائے مکہ اور مدینہ منورہ کے، ان 2 شہروں کے، باقی ہر جگہ گزرے گا، اور بڑی تعداد میں لوگ اس کے پیروکار بنیں گے، عجیب عجیب کرشمے دکھائے گا، ایک شخص کو لا کر کہے گا کہ مجھے رب مانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں، آرے سے اس کو چیرے گا، 2 حصے میں کرے گا، 2 ٹکڑے کرے گا، پھر دوبارہ زندہ کر دے گا، وہ کہے گا اب مانتے ہو؟ تو ایک روایت میں الفاظ ہیں، وہ کہے گا اب تو مجھے اور پکا یقین ہو گیا تو دجال ہے، میرے نبی نے یہ خبر دی تھی کہ تو یہ حرکت کرے گا۔ اور کسی شخص کو کہے گا اگر میں تمہارے والدین کو تمہارے سامنے زندہ کر کے لے آؤں تو کیا خیال ہے، مجھے مان لو گے؟ کہے گا بالکل۔ تو 2 شیاطین آئیں گے اس کے والدین کی صورت میں اور کہیں گے کہ بھئی اس کو رب مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کے دائیں ہاتھ میں آگ اور بائیں ہاتھ میں پانی ہوگا، تو جس طرف آگ ہو اس کو پانی سمجھنا، اور جس طرف پانی ہو اس کو آگ سمجھنا، بالکل یعنی دھوکے باز۔ دجال دجل سے ہے نا، دجل دھوکے کو کہتے ہیں، دھوکے باز ہوگا، جہاں چاہے گا پانی برسائے گا، جہاں چاہے گا پانی روک لے گا، زمین جہاں چاہے گا غلہ اگائے گا، جہاں چاہے گا زمین کو بنجر کر دے گا، اس طرح کی غیر معمولی قدرت اور طاقت اللہ اس کو دیں گے مسلمانوں کی آزمائش کے لیے۔ بالآخر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور اس کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوگا اور سارے یہود کا خاتمہ ہوگا۔ تو اس کے فتنے سے، ایک ہے وہ شخص جو آئے گا، ایک ہے اس کا فتنہ۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ یہی دنیا پرستی، دجل، دھوکہ، کہ اصل جو حقیقت ہے وہ آدمی کی نگاہوں سے روپوش ہو جائے۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے اس صورت کا بڑا دخل ہے، اس کے الفاظ میں بھی بڑی تاثیر ہے، اور اس کے مفاہیم میں بھی بہت کچھ مضامین ایسے ہیں جو آدمی کو اس دجل سے اور اس دھوکے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، یہ روایت سنن کبریٰ بہقی کی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو 2 جمعوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کر دیتا ہے، وہی نور جس سے آدمی کو ایمانی طاقت، روحانی قوت اور قلبی بصیرت عطا ہوتی ہے، چیزوں کو کی حقیقت کو پہچاننا، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عوام الناس تو اکثر
لوگوں کے بہکانے میں آ کر اور میڈیا کے کہنے پہ آ کر اکثر جن چیزوں کو مانتی ہے وہ غلط ہوتی ہیں. جو نیریٹو دنیا میں چل رہا ہوتا ہے وہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے، وہ اکثر دجل پر مبنی ہو رہا. آج بھی جتنے نیریٹوز ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں، تو آپ میڈیا پہ بھروسہ کریں تو بالکل الگ تصویر ہے، اور اللہ والوں کی بصیرت والی باتوں پر یقین کریں تو بالکل دوسری تصویر ہے. اور یہ بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ عام طور پر بعد میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ نیریٹو چل رہا تھا وہ سب جھوٹا تھا، اور صاحب بصیرت لوگوں کی باتیں وہ حق ثابت ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی. ولم یجعل لہ عوجا. اس میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. قرآن مجید کی عظمت سے بیان شروع ہوتا ہے. سورت کا مرکزی جو آپ کہیے کہ خلاصہ ہے وہ آیت نمبر 7 اور 8 میں بیان ہو گیا. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 18 اور 19 میں آیا تھا، یہاں بھی وہی مضمون ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. یقین جانو زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں صرف زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ بنایا. تم دھوکے میں آ جاتے ہو یہ اصل ہے، یہ پلیجرز اور یہ لذتیں یہ حقیقی ہیں، بس انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہو. یہ سب دنیا کی زیب و زینت کا ذریعہ ہے. اور کیوں ہم نے اس دنیا کو مزین کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے اس دنیا کو پیدا کرنے کا، انسانوں کو پیدا کرنے کا؟ لِنَبْلُوَهُمْ. تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ ان میں سے کون ہے زیادہ بہتر عمل کرنے والا. آزمائش کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، مقصد امتحان ہے. اور جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے جس کے پیچھے تم فریفتہ ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتے ہو، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے، جو کچھ، ایک دن ہم اس سب کو چٹیل سپاٹ میدان بنا کر برابر کر دیں گے. سب ختم ہو جائے گا. جتنی خوبصورتی، اور آج کی دنیا تو اور بہت خوبصورت ہو گئی اور عقل کو حیران کر دینے والی چیزیں آ گئیں. کہا یہ جتنی چیزیں ہیں سب چٹیل میدان بن جائیں گی، سب برابر ہو جائیں گی. آگے اصحاب کہف کا واقعہ، ظاہر ہے تفصیلات میں جانے کا یہاں موقع نہیں ہے، مختصر ہی ہم صرف واقعہ دیکھیں گے. اصحاب کہف، ان کے بارے میں یہود کے ہاں بھی روایت تھی. ان کے بائبل میں ایک چیپٹر ہے دا 7 سلیپرز کے نام سے. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا امتحان لینے کے یہ سوال پوچھا، بھئی یہ کون لوگ تھے؟ تو خلاصہ یہ کہ یہ چند نوجوان تھے، سلطنت روما کے علاقے میں رہتے تھے، رومن امپائر کے تحت. سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت کسی طرح ان کے علاقے میں پہنچ گئی. انہوں نے توحید کو قبول کر لیا. اور رومن امپائر پیگن امپائر تھی نا، مشرک امپائر تھی. 300 عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد سیاسی مقاصد سے جو ایمپرر تھا رومن امپائر کا، کانسٹنٹین، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، پوری امپائر کو عیسائی کر دیا. اور اصل میں وہ عیسائی نہیں کیا تھا، وہ عیسائیت اور جو ان کا پیگنزم تھا، ان کی بت پرستی تھی، ان سب میں ایک مرجر ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو عیسائیت کا بالکل حلیہ بگڑ گیا جب سے رومن امپائر نے عیسائیت قبول کی. یہ جو دنوں کے نام ہیں کبھی آپ ان پر غور کریں، صرف ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. یہ جو سنڈے ہے، یہ سنڈے کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ دن تھا جس دن سورج کی پرستش ہوتی تھی رومی سلطنت. منڈے جس دن چاند کی پرستش ہوتی تھی. اسی طرح بقیہ جو ستارے ہیں ان کے ناموں پہ مختلف دنوں کے نام تھے. یہ جتنے تصورات ہیں تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی کا، ریزریکشن کا عقیدہ کہ سولی پر چڑھ گئے معاذ اللہ، حضرت مسیح علیہ السلام جان دے دی، پھر دوبارہ زندہ ہوئے، اور پھر اسینشن کا عقیدہ، یہ سارے کے سارے پرانے رومی کانسیپٹس ہیں، رومن امپائر کے کانسیپٹس ہیں. یہ جو ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سینٹ ویلنٹائنز کی طرف نسبت ہے نا. تو وہ اصل میں رومیوں کے ہاں بے حیائی کا ایک تہوار تھا. اجنبی مرد عورتیں ایک دوسرے سے عشق عاشقی کیا کرتے تھے، اس کو انہوں نے کرسچنائز کر کے اس کو سینٹ ویلنٹائنز ڈے بنا دی. تو یہ جو کچھ عیسائیت میں آج کل ہے وہ اکثر رومی جو مشرکانہ تہوارات تھے وہ سارے کے سارے اس میں شامل کیے گئے. بہرحال یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے جب وہ واقعی مشرک تھے. وہ لوگ، دقیانوس نام آتا ہے اس وقت کے بادشاہ کا. آج کل ایک لفظ آپ سنتے ہیں نا بھائی دقیانوسیت، تو وہ اسی بادشاہ کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کی. اب پرانا گیا گزرا زمانہ دقیانوسیت. اس کو پتہ چلا کہ یہ لوگ توحید انہوں نے قبول کر لی ہے. اس نے ان کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کروایا. کہا بھی تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، یا تو واپس اپنے پرانے دین پر آ جاؤ ورنہ تمہیں سولی دے دی جائے گی.
इन नौजवानों ने कहा कि भाई वापस तो शिरक में हम नहीं जा सकते, ये तो नहीं हो सकता। एक मरतबा अल्लाह ने हमें तौहीद की दावत की दौलत से नवाज दिया, अब कुछ भी हो जाए वापस तो हम शिरक पे नहीं जा सकते। किसी तरह उस कैद से फ़रार हुए, या उनको 3 दिन के लिए मोहलत देकर घर भेज दिया गया था या कैद में रखा गया था, दोनों रिवायतें हैं। तो अगर घर भेज दिया गया था तो घर से वो निकले, अगर कैद में थे किसी तरह फ़रार होके, और एक गार में उन्होंने पनाह ली। 3 दिन बाद उनकी तलाश शुरू हुई, तो गार के दहाने पर जब पहुँचे हैं तो ऐसा खौफ और रोब तारी हो जाता था, जो भी गार के मुंह के पास आता था खौफ और रोब उसके ऊपर तारी हो जाता था, पीछे हट जाता। तो गायब हो गए गोया ये लोग, कोई इनका सुराग नहीं मिला कि कहाँ गए। और एक तख्ती पर उनके नाम वगैरह और हालात लिख कर वो शाही ख़जाने में रख दिए गए कि भाई ऐसे लोग थे, और ये अजीब बात है ऐसे गायब हो गए कि इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा, पूरी सल्तनत में कहीं नहीं है। अल्लाह का करना ये हुआ कि इन नौजवानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 300 साल तक गार में सुलाए रखा। 300 साल, 3 सदियाँ बीत गई। वज़दादू तिसा, 9 साल मज़ीद, तो 300 शमसी लिहाज से और 309 कमरी लिहाज से ये लोग गार में सोते रहे। इतने अरसे में वो दकियानूस भी गया और वो पूरी रोमन एम्पायर ईसाई हो चुकी थी। और अब जो बादशाह था थियोडिसस उसका नाम मिलता है बाज़ तारीख़ी रिवायात में, वो बहुत परेशान था कि लोग आखिरत के हवाले से बहुत सी बातें कर रहे हैं। चूँकि वो ईसाई हो चुका था तो आखिरत को मानता था, लेकिन यहूदियों ने और बहुत सारे लोगों ने आखिरत के हवाले से शकूक शुबहात पैदा करने शुरू कर दी। तो अल्लाह से दुआएं करता था, अल्लाह कोई निशानी दिखा दे जिससे लोगों का आखिरत में यकीन बहाल हो जाए। तो अल्लाह की शान के उसी के ज़माने में ये नौजवान बेदार हुए, अपनी नींद से बेदार हुए। तो पहली बात उन्होंने ये कही कि भाई पहले अपने किसी बंदे को भेजो और देखो कहीं से हलाल खाना मिलता है या नहीं। हलाल की इतनी अहमियत कि इनके ख़्याल में अभी वही ज़माना है, और इनके ख़्याल में अभी सारी रूमी सल्तनत और रूमी फ़ौज इनके पीछे लगी हुई है। लेकिन कह रहे हैं कि खाने की चीज़ ज़रा भेज बदल के जाओ शहर में, खाने की जो चीज़ लाना वो पाकीज़ा होनी चाहिए, हलाल होनी चाहिए। हलाल की अहमियत। वल यतलत्तफ़, और देखो ज़रा नरमी से लोगों से बात करना, कोई सस्पिशन ना हो जाए, कोई तुम्हें पहचान ना ले। ये वल यतलत्तफ़ का लफ्ज़ कुरान मजीद के बिल्कुल वस्त में है, आधा कुरान यहाँ पर मुकम्मल हो जाता। और तलत्तुफ़ नरमी, ये गोया इस लफ्ज़ को कुरान मजीद ने इंतखाब किया बिल्कुल दरमियान में रखने के लिए कि इंसान के किरदार में ये नरमी होनी चाहिए, ये लुत्फ़ व करम होना चाहिए, ये तलत्तुफ़ होना चाहिए। बहरहाल इसके बाद किसी तरह वो शख्स गया खाना वाना लेने के लिए। उसने जब रकम देना चाहिए तो वो 300 साल पुराना सिक्का निकाल के दे रहा। तो लोगों में तशवीश फैल गई, ये क्या है। तहकीक हुई, पता चला ये तो वो नौजवान है जो गायब हो गए थे। और गोया एक निशानी लोगों के लिए हो गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो 3 सदियों तक इन लोगों को सुला कर दोबारा ज़िंदा कर सकता है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन इंसानों को दोबारा भी बर्पा कर सकता है। इनकी तादाद के बारे में बाद में लोगों में इख्तिलाफ हुआ, तो कुरान मजीद ने उस पर कलाम किया कि लोग कहते हैं कि ये 3 थे, चौथा इनका कुत्ता था, एक शिकारी कुत्ता, हिफाजती कुत्ता इनके साथ था, जो गार के दहाने पर ऐसे पाँव फैलाए बैठा हुआ था, और लोग हैबत में मुब्तला हो जाते थे जब भी गार के पास आते थे। ये गोया उनकी हिफाजत का ज़रिया था। तो कहा 3 थे, चौथा कुत्ता था। और फिर लोग कहेंगे कि वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था, ये बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और लोग कहेंगे कि ये 7 थे और 8वां इनका कुत्ता था। पहले 2 के बारे में कहा कि ये अंधेरे में तीर चला रहे हैं, तीसरे के बारे में खामोशी है। तो गालिब गुमान यही है कि शायद 7 थे, लेकिन कुरान मजीद ने कहा भाई उनकी तादाद क्या है वो अल्लाह ही ज़्यादा बेहतर जानता है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, इससे तुम्हारे अमल का क्या फ़ायदा, क्या ताल्लुक़। तो कुरान ने कोई नाम नहीं लिए, जगह का नाम नहीं लिया, नौजवानों के नाम क्या थे, उनकी क्या तादाद थी, कुछ भी जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि इसका हमारे अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। असल चीज़ जो सिखाने वाली थी वो ये कि तौहीद के लिए और दीन पर कायम रहने के लिए और इस्तिकामत के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े तो दे दो। नतीजतन क्या होगा, नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे माहौल को तुम्हारे लिए तब्दील कर देंगे। अल्लाह ने नौजवानों के लिए पूरे माहौल को तब्दील कर दिया। 3 सदियों तक इनको सुलाए रखा, और जब बेदार हुए तो बाहर वही माहौल था जो इनका था, वही ईसाइयत थी जो इसको ये कबूल कर चुके थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला
پر اگر بھروسہ ہو اور اعتماد ہو اور اطمینان ہو تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا، حالات کو بالکل تبدیل کر دیتا۔ تو یہ اس پورے واقعے کا خلاصہ بنتا۔ اس کے بعد 5ویں رکوع میں 2 افراد کا ذکر ہے، ایک باغ والا اور ایک اس کا دوست تھا، یا بعض روایات میں بھائی تھا، جو بہت غریب آدمی تھا۔ تاریخی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو اپنے والد کی طرف سے برابر وراثت ملی تھی، کئی ہزار درہم۔ تو ایک نے اس سے ایک باغ خریدا اور اس میں پانی کا پاشی کا انتظام کیا اور اس سے کھیتی اگائی اور اپنا سارا انویسٹ کر دیا وہ سارا پیسہ، اور ایک بڑی دولت کمانا شروع کر دی، 100% پیداوار ہوتی تھی اس کے باغ کی۔ دوسرے نے اس کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا، تھوڑا سا اپنے لیے رکھا اور بس اس تھوڑے پر گزر بسر کرتا تھا۔ ان دونوں کا آپس کا مکالمہ قرآن مجید نے نقل کیا۔ وہ جو باغ والا تھا وہ اپنی دولت کے گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا، مجھے تو نہیں لگتا کبھی یہ سب کچھ ختم ہوگا، میں نے تو یہاں پانی کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، چاروں طرف بڑے بڑے کھجور کے درخت لگائے ہوئے تھے تاکہ کوئی آندھی طوفان آئے تو باغ محفوظ رہے، اولاد بھی بہت اللہ نے اس کو دی تھی، مال بھی بہت تھا اس کے پاس۔ اس نے کہا میں تو نہیں سمجھتا یہ کبھی ختم ہوگا، اور میں تو نہیں سمجھتا کوئی قیامت آئے گی۔ یہ ہوتا ہے جب آدمی دنیا پرستی میں آگے بڑھتا ہے، تو پہلے قیامت سے غفلت ہوتی ہے، آخرت سے غفلت ہوتی ہے، پھر آخر میں آدمی انکار تک پہنچ جاتا، اور پھر کہتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض تمہارے کہنے پر میں مان لیتا ہوں کہ چلو مجھے میرا رب دوبارہ لوٹائے گا، بالفرض، تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، میں تو اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا جنت میں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی اللہ نے دنیا میں مجھے اتنا دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ مجھ سے خوش ہے تبھی تو اتنا دیا ہے، تو جب اللہ یہاں مجھ سے خوش ہے تو وہاں جنت میں مجھے کیا کچھ ملے گا؟ یہ بھی ایک دھوکے میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا میں بہت زیادہ نعمتیں مل جاتی ہیں، سمجھتا ہے اللہ مجھ سے خوش ہے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ بعض اوقات اللہ گناہوں کے باوجود نعمتیں دے رہا ہوتا ہے تاکہ آدمی خوب گناہ کر کر کے اپنا نام اعمال سیاہ کر لے۔ استدراج پہلے بھی ہم دیکھ چکے، تو یہی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اور اس باغ والے سے کہا، وہ اپنے جو بھائی تھا یا رشتہ دار تھا یا دوست تھا جو بھی تھا، اس سے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس تم سے زیادہ مال بھی ہے اور میری نفری بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، یعنی اس کی تحقیر کی، اس کی توہین کی۔ وہ اللہ والا آدمی تھا، اس نے کہا کہ تم کیوں اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، تم کیوں آخرت کا انکار کر رہے ہو، کیوں جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو کیوں نہ تم نے کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہ سارا جو کچھ ہے یہ اللہ کی مشیت سے ہے، ساری قدرت اور طاقت اللہ کے ہاتھ میں۔ اس صورت میں یہ کلمات سکھائے گئے، صورت کا آغاز الحمدللہ، درمیان میں وہ بات تو رہ گئی، انشاءاللہ کہنا سکھایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشرکین نے سوال کیا اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، آپ نے کہا اچھا میں کل بتا دوں گا، اور اس وقت آپ بھول گئے انشاءاللہ کہنا، تو تقریباً 15 دن تک وہی نہیں آئی، آپ پریشان، مشرکین کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، بالآخر صورت نازل ہوئی اور تلقین کی گئی، اے نبی جب بھی مستقبل میں کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہا کریں، اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ اور پھر یہاں یہ کلمات سکھائے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کوئی بھی خوبصورت منظر دیکھے آدمی، کوئی بھی حسین منظر دیکھے تو فوراً یہ کلمات کہنے چاہیے تاکہ نظر نہ لگے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہیں۔ تو تمہیں یہ سب کچھ کہنا چاہیے تھا، اور مجھے تو اپنے رب سے امید ہے کہ کل قیامت میں اللہ مجھے بہترین اس کا بدل عطا کرے گا، تمہیں دنیا میں دے دیا، مجھے اللہ آخرت میں دے دے گا۔ اور پھر کہا جس باغ پر تمہیں بڑا ناز ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو اس پر کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی آندھی آ جائے، یا اس کا پانی زمین میں گہرا اتر جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اللہ والوں کی جو بات ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ رب اشعث اغبر، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، لباس گرد آلود ہوتے ہیں، مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، بالکل فقیر اور درویش قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لا برا، اگر اللہ کے نام کی قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم پوری کر کے رہتے ہیں، ایسا مقام ہوتا ہے ان کا اللہ کے۔ معلوم ہوتا ہے شاید اس شخص کا بھی ایسا کوئی مقام تھا کہ اس نے صرف امکان ظاہر کیا تھا، بھائی زیادہ تکبر مت کرو، تمہارے باغ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ واقعی ہو گیا۔ آندھی آئی، طوفان آیا، پورا باغ ملیا میٹ ہو گیا۔
اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کف افسوس ملتا رہا اور کہنے لگا ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ لیکن دنیا میں ایسی کوئی مصیبت کہ جو آدمی کو جھٹکا لگے اور وہ ہوش میں آ جائے، یہ پھر بھی غنیمت ہے، پھر بھی غنیمت۔ کم سے کم موت سے پہلے آدمی کو ہوش آ جائے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں دوبارہ آیا، پورے قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے، صرف اس مقام پر کہا گیا کان من الجن، وہ شیطان کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا، اس کی وضاحت یہاں پر آ گئی۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہم الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ تو یہ ایک یہ واقعہ، آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ، بس یہ 5-10 منٹ لگیں گے انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ ذکر ہوا ہے، اور اس میں وہی یہ جو ہماری آنکھوں کو بعض اوقات دھوکہ پڑ جاتا ہے نا، اس کی حقیقت کو نمایاں کیا گیا اس واقعے میں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک آدمی ایسا ہے، ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو ہم نے وہ علم دے رکھا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو شریعت کا علم تھا نا، اور ظاہر ہے شریعت کے معاملے میں سب سے بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، لیکن کہا ایک آدمی ایسا ہے جو آپ سے زیادہ جانتا ہے ایک خاص مسئلے میں، ایک خاص علم اس کے پاس ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اتنا شوق بڑا، انہوں نے اپنے ایک نوجوان شاگرد کو ساتھ لیا، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جن کو بعد میں نبوت بھی ملی، اور لمبے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کہا جس جگہ 2 دریا ملیں گے، 2 سمندر ملیں گے، وہاں پر آپ کی ان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ سفر پر نکلے اور ایک نشانی بتا دی، آپ اپنے ساتھ ایک تلی ہوئی مچھلی ناشتے کے طور پر رکھ لیں، جس جگہ آپ کی ملاقات ہونی ہے وہاں وہ مچھلی معجزانہ طور پر زندہ ہوگی اور سمندر میں رستہ بنا لے گی اپنا، تو یہ علامت ہوگی کہ وہاں ان صاحب سے ملنا۔ یہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک چٹان کے پاس آرام کرنے کے لیے لیٹے، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ حضرت یوشع نے یہ واقعہ دیکھا کہ وہ مچھلی زندہ ہوئی اور پھدکتی ہوئی وہ پانی میں گئی، ساحل کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، پانی میں گئی اور سرنگ بنایا اس نے پانی میں، اور پانی کے اندر چلی گئی۔ تو حضرت یوشع نے سوچا موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو بتا دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے وہ یہ بتانا بھول گئے، اور کہتے ہیں شیطان نے مجھے بھلا دیا، اور آگے چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکن محسوس، ابھی تک کوئی تھکن نہیں ہو رہی تھی، جب منزل سے آگے نکل گئے تو اب تھکن ہونے لگی۔ کہا بھائی لاؤ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں بہت زیادہ تھکن محسوس ہو رہی ہے، کچھ دیر آرام کرتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ ناشتے کے لفظ سے انہیں یاد آیا کہ وہ تو واقعہ پیچھے ہو چکا، کہا یہ تو ہو گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ پھر دونوں واپس پیچھے آئے اور اس جگہ ملاقات ہوئی سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ ہمارے ہاں خضر عام طور پہ کہا جاتا، عربی میں صحیح تلفظ خضر ہے۔ خضر ہرے رنگ کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا گنبد خضرا، ٹھیک ہے، تو وہ ہرا گنبد، تو ان کو خضر اس لیے کہا جاتا تھا جہاں بیٹھتے تھے وہاں کچھ زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے تھے، کچھ گھاس واس اگاتی تھی۔ تو کہا کہ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کی تھی اور ان کو اپنی طرف سے خاص علم سکھایا تھا، خاص علم سکھایا۔ حضرت خضر کی حقیقت کیا ہے، اس پر مفسرین کے ہاں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات علماء فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے تھے، لیکن یہ رائے کم ہے، زیادہ رائے یہ ہے کہ انسانوں میں سے تھے۔ اچھا، انسانوں میں سے تھے تو کوئی اولیاء میں سے تھے، اللہ کے خاص بندوں میں سے، یا انبیاء میں سے تھے، یہ بھی اختلاف ہے۔ زیادہ تر کی رائے ہے کہ انبیاء میں سے تھے، لیکن ایسے نبی تھے جن کو شریعت کا علم نہیں دیا گیا، شریعت نہیں دی گئی، نبی ہوتے ہوئے ان کاموں پر معمور کیا گیا جن کاموں پر فرشتے معمور ہوتے ہیں۔ فرشتے کن کاموں پر معمور ہوتے ہیں بھئی؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنا نا۔ تو اللہ کے احکام 2 طرح کے ہیں، ایک حکم ہے شرعی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرو یا نہ کرو۔ ایک حکم ہے تکوینی۔ تکوینی حکم کیا ہوتا ہے؟ کس کو زندگی دینی ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو بیماری دینی ہے، کس کو شفا دینی ہے، کس کو رزق دینا ہے، کس کا رزق کم کرنا ہے، کس کا رزق بڑھانا ہے، یہ سارے تکوینی امور ہوتے ہیں۔ تو ان امور پر معمور کیا گیا تھا حضرت خضر علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ کرانا تھا کہ یہ معاملات کیسے ہوتے ہیں، الگ دنیا ہے یہ پوری، اس کا تجربہ کرانا تھا۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ وہ جو سمندر میں سرنگ نما جگہ بنی تھی اس کے اندر جا کر یہ سارے واقعات پیش آئے ہیں جو یہاں بیان ہوئے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، اسی زمین پر یہ سارے واقعات پیش آئے۔
تو آگے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بھی میں آپ سے یہ علم سیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ میں جو کچھ کروں گا بعض ایسے کام ایسے ہیں جو آپ کی شریعت کے بالکل خلاف ہوں گے، تو آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا. انہوں نے کہا نہیں میں انشاءاللہ صبر کروں گا. شوق تھا کہ علم سیکھوں. کہا اچھا بھی چلے، لیکن ایک شرط پر، مجھ سے سوال آپ کوئی نہیں کریں گے جب تک میں خود وضاحت نہ کروں. ایک کشتی میں سوار ہوئے، وہ کشتی والے حضرت خضر کو پہلے سے پہچانتے تھے، اور انہوں نے مفت میں ان کو سوار کر دیا. دریا پار کر کے دوسری طرف جانا تھا. جب دوسری طرف اترنے لگے تو اترتے اترتے حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. حضرت موسیٰ کو حیرت ہوئی، اور ظاہر ہے کسی دوسرے کے مال کو نقصان پہنچانا شرعاً جائز نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ ان بیچاروں نے ہم پر احسان کیا، ہمیں بغیر پیسے کے بغیر فیئر لیے دوسری طرف آپ ان کی کشتی کو نقصان پہنچا رہے. میں کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے صبر نہیں ہوگا. کہا اچھا معذرت میں بھول گیا، آئندہ سوال نہیں کروں گا. پھر آگے گئے، ایک لڑکے کو دیکھا، معصوم لڑکا بچوں سے کھیل رہا تھا. وہ حضرت خضر گئے، اس کی گردن پکڑی اور موڑ کے اس کی گردن توڑ دی، وہیں قتل کر دیا اس کو. معصوم بچہ. اچھا یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاموش رہنا جائز ہی نہیں تھا، شرعاً تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نا. معصوم بچہ. کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ بچے کو قتل کر دیا بغیر کسی جان کے. اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی اور کو قتل نہیں کیا، ویسے ہی بچہ ہے، معصوم ہے. کہا میں نے کہا تھا آپ سے صبر نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ پہچان گئے کہ بھئی ساتھ رہنا مشکل ہے. کہا اب آئندہ اگر میں کوئی سوال کروں تو پھر آپ الگ کر دیجیے گا مجھ سے. آگے گئے، ایک بستی والوں سے کھانا مانگا. 3 دن تک مہمان کی مسافر کی مہمان نوازی یہ مقامی لوگوں پر لازم ہوتی ہے نا، ہماری شریعت میں بھی یہ حکم ہے. بستی والوں نے کچھ دینے سے انکار کر دیا. ایک دیوار دیکھی حضرت خضر نے جو گرنے والی تھی، انہوں نے ہاتھ پھیرا، وہ دیوار سیدھی ہو گئی. اچھا یہاں کوئی اعتراض کی ویسے بات تھی نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر کہا آپ چاہتے تو اس پر کوئی اجرت لے لیتے، انہوں نے ہمیں کچھ کھانے کو نہیں دیا، آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں. میں نے کہا بس یہ جدائی کا وقت آ گیا، اب میں حقیقت بتاتا ہوں. حقیقت کیا بتائی؟ وہ جو کشتی تھی، کہا یہ جو ملاح تھے، کشتی بان تھے، ان کی واحد سورس آف انکم یہی کشتی تھی. اور ایک غاصب بادشاہ تھا جو ساری کشتیاں ضبط کر رہا تھا. ان کی کشتی اس لیے بچ گئی کہ میں نے اس میں سوراخ کر دیا. یہ لوگ بعد میں اس کو ریپیئر کر کے پھر اپنی معاش کا انتظام کر لیں گے. تو کیا پتہ چلا؟ ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ کیوں ہوا، ہمارا سورس آف انکم چلا گیا، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا. ہمیں کیا خبر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے آگے مستقبل میں کیا کیا آمدنی کے ذرائع رکھے ہوئے ہیں، کیا کیا سورسز رکھے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے اللہ رزق پہنچائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق میں آتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا رستہ پیدا کر دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ پر بھروسہ رکھو. تو بظاہر نقصان تھا، لیکن ایک بہت بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان گوارا کیا گیا. یہ حکمت ہے اللہ کے فیصلوں. وہ جو لڑکا تھا، کہا اس لڑکے نے، اللہ نے علم دیا تھا کہ یہ لڑکا بڑے ہو کر اپنے والدین کو کفر اور سرکشی پر آمادہ کرے گا. والدین مسلمان تھے اس کے، یہ کافر ہوتا. تو اللہ نے مجھے یہ علم دے دیا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اللہ اس کی جگہ نیک اولاد اس جوڑے کو عطا فرما. اچھا یہ آئندہ کسی کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے پاس مستقبل کا علم نہیں ہے کہ بڑے ہو کے یہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت خضر کو خاص اللہ کا حکم تھا، انہوں نے اس بچے کو قتل کیا. بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی. روایات میں آتا ہے جس بیٹی کی نسل سے کئی انبیاء آئے علیہم الصلوۃ والسلام. تو جن کے بچپن میں اولاد چلی جاتی ہے اور سکون نہیں آ رہا ہوتا، صبر نہیں آ رہا ہوتا، ان کے لیے اس واقعے میں بڑی حکمت ہے کہ بھائی ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے واپس لی. ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کے وہ مصیبت بن جاتی ہے، وہ اولاد نہ بھی بنتی تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آزمائش پر بہترین بدلہ عطا فرمانے والے ہیں. تو اولاد کی طرف سے آزمائش آئے تو اس کے لیے یہ حکمت بتا دی گئی. اور تیسری وہ دیوار، تو کہا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اور ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا. باپ بہت نیک آدمی تھا. تو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ ان کا یہ خزانہ محفوظ رہے. اگر دیوار گر جاتی، خزانہ سب کے سامنے آ جاتا، لوگ لوٹ لیتے. تو چونکہ باپ نیک تھا اس لیے اللہ نے ان کی اولاد کے رزق کا انتظام پہلے سے کر دی.
یہ ہے اہمیت نیکی اور دین پر چلنے کی، کہ اس کی بنیاد پر کوئی مفلسی اور غربت نہیں ہے، بلکہ دین پر جو آدمی چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی کفالت کرے گا، اس کی نہیں، اس کی اولاد کی بھی کفالت کرے گا۔ کہا باپ نیک تھا اس لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ اس کی اولاد کا مال محفوظ کر دیا۔ وما فعلتہ من امری، میں نے اپنی طرف سے کوئی کام بھی نہیں کیا، یہ سارے کام اللہ کے حکم سے کیے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تعویل ہے ان تمام باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ یہیں پر روک لیتے ہیں، حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں پھر کچھ تفصیل ہے وہ کل دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ حاصل خلاصہ کیا ہوا ان تمام واقعات کا، کہ ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے حقیقت وہ نہیں ہوتی، حقیقت اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس لیے کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ ہیں، دھوکے میں مبتلا نہ رہوں۔ یہ شیطان اور یہ دجل اور یہ دجالی فتنہ یہ آدمی کو دھوکے میں مبتلا کیے رکھتا ہے۔ ان دھوکوں سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام کا صحیح فہم، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.